رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں سرور کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین نبی مکرم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تمام طلبہ ایک مرتبہ جمعۃ المبارک بھی ہے تو کثرت سے ہم جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے ہم کوشش کریں گے کہ بات یا گفتگو کرنے کی بجائے ہم درود پاک کا نذرانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تحفتاً ہدیۃً بھیجتے رہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میں تمام طلباء سے میری گزارش ہوگی کہ کیونکہ آپ اس ادارے کی پہچان ہیں، آپ اس ادارے کی شان ہیں، آپ سے ہی ادارہ ہے اور ادارے کی تمام تر زینت رونق میرے طلباء ہیں، تو آپ جتنی دیر بھی یہاں بیٹھیں ہمارا سیمینار آخری وقت تک، اس وقت تک آپ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بھیجتے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم کانوں میں ایک دوسرے کے سرگوشی کرتے رہیں۔ آنریبل چیف گیسٹ محترم جناب انجینئر حبیب احمد سیال صاحب، ادارہ اعضا پرنسپل، انتہائی مکرم و محترم جناب محمد اقبال لائبریرین صاحب، انتہائی قابل احترام اور ہر ذی قدر جناب انجینئر اعجاز احمد صاحب، موٹیویشنل سپیکر، اور ساتھ ہمارے محترم استاد محترم جناب زاہد صاحب اور عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج کا جو ہمارا سیمینار ہے وہ نظم و ضبط، فائر سیفٹی اور صفائی نصف ایمان ہے۔ ان تین چیزوں پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ الطہور شطر الایمان، صدق اللہ العظیم۔ کہا گیا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آدھا جو ہمارا ایمان ہے وہ صفائی سے منسلک ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا صبح جب اٹھتے ہیں ہم وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم نے سوچا جب ہم صبح اٹھتے ہیں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا کس طرح بنا سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں آج کے اس سیمینار میں جو میں اپنے طلبہ کے اذہان میں چھوڑے جاؤں گا اور ان کو سوچنے پر مجبور کروں گا کہ ان سوالوں کا جواب آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ ان سوالوں کے جواب جب آپ تلاش کریں گے، تخلیق کریں گے، تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سوچنے کے ارادے سے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو فیض یاب کریں گے۔ عزیز طلبہ، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم گلی محلے میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر صفائی کی کیا حالت ہے؟ عزیز طلبہ، کیا ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم ادارے میں ہوتے ہیں
ہم اپنی کلاس روم میں ہوتے ہیں یا لانس میں موو کر رہے ہوتے ہیں یا کسی روڈ کے اوپر ہیں، اگر سائڈ پر دائیں بائیں یا ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ریپر یا کوئی کاغذ اگر موجود ہے تو کیا ہم نے یہ سوچا کہ ان کاغذ یا ان ریپر کو ہم اٹھا کر کہیں ایک سائڈ پر یا ڈسٹ بن میں سائڈ پر ہم رکھ دیں؟ یہ وہ سوالات ہیں عزیز طلبہ جو خود انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اقبال اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہمیں بالخصوص ہم نے جو کام کرنا ہے، سب سے پہلے ہم صبح اٹھیں، وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، ہم نماز پڑھیں۔ نماز کا سوال سب سے پہلے ہوگا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جہان فانی سے کوچ فرما رہے تھے، ریلت فرما رہے تھے، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی کہ نماز نماز نماز۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جب ہمارے کانوں میں مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے مسجد میں اور آواز آ رہی ہوتی ہے ہمارے کانوں میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کیا ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں؟ کیا ہم فلاح کی طرف جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مساجد کا رخ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مساجد کو آباد کرتے ہیں؟ ہم سینما گھروں میں تو جاتے ہیں، ہم کہیں دوسری جگہوں پہ ہوٹل پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، وقت کو ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رب ہے، جو کائنات کو چلانے والا ہے، جس کے کن سے پوری کائنات وجود میں آتی ہے، جس کے اشارے سے پوری کائنات چل رہی ہے، جس کے اشارے سے پتا ہل رہا ہے، جس کے حکم سے ہوا چل رہی ہے، جس کے حکم سے ہماری سانس چل رہی ہے، جس کے حکم سے ہر ایک چیز کی تخلیق ہو رہی ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ وہ وحدہ لا شریک ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، آؤ صلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ مسجد کی طرف، آؤ اصلاح کی طرف، آؤ میں تمہیں پاک کر دوں، آؤ میں تمہیں وہ عطا کر دوں جو تمہارے ذہن میں ہے، جو تمہارے دل میں ہے، جو تم نے کبھی مانگا نہیں اور تم مانگ کر دیکھو، آؤ میرے پاس، میرے دروازے پر تو آؤ، میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا۔ عزیز طلبہ، صرف ہم نے سوچ اور ہم نے فکر پیدا کرنی ہے، اور یہ سوچ اور فکر آج کے اس نوجوان کے اندر اگر پیدا ہو گئی، آج کے اس دور میں طالب علم کے ذہن میں پیدا ہو گئی، تو میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو کبھی ہم نے سوچا جو نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا وہ ہم اپنی زندگی کے اندر عمل صالح بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ عزیز طلبہ، آپ ہمارے لخت جگر ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، آپ ہمارے روحانی بیٹے ہیں، ہم آپ کی تربیت کر رہے ہیں، ہم آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، یہ ادارہ آپ کو تعلیم دے رہا ہے، یہ ادارہ آپ کی تربیت کر رہا ہے۔ اس ادارے کے تمام اساتذہ ڈیووشن سے، محنت سے، لگن سے، شوق سے آپ کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سوچیں
کہ جو یہ سب اتنی محنت ہو رہی ہے یہ کس لیے ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اقبال فرماتے ہیں نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اقبال کا خواب، قائد کی تعبیر اور آج کا پاکستان، یہ ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اوپر بھی اپنا رہے ہیں یا نہیں اپنا رہے۔ آپ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آپ مکینیکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں، کیا وہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ والے گھر کے اندر کوئی الیکٹریکل کام ہو رہا ہوتا ہے تو کیا ہم وہاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ مکینیکل کا کوئی کام ہے، کیونکہ اپنا کام کرنا میرے نبی آخر الزماں کی خود سنت مبارکہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو آگے بڑھاتے ہوئے اور قرآن پاک میں خود ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تعلیم کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن نے خود ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تعلیم کے حوالے سے کہا ہے کہ آؤ ہنر سیکھو، جستجو کرو، تحقیق کرو۔ سخر السماوات والارض، اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ تحقیق کرو، زمین و آسمان کے اندر آپ دیکھو کہ اس زمین اور آسمان کے اندر ہے کیا۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دن رات کا آنا جانا، کس طرح میں رات کو دن کی روشنی میں تبدیل کر دیتا ہوں اور دن کو میں کس طرح گھپ اندھیرے میں ڈھال دیتا ہوں۔ تم اس کے اوپر کبھی سوچا؟ آپ نے اس کے اوپر کبھی تم نے جستجو کی؟ کبھی آپ نے تخلیق کی؟ کبھی آپ نے تحقیق کی؟ تو عزیز طلبہ، سوچنا ہے، فکر کرنی ہے کہ آپ کا مستقبل اس ادارے سے جڑا ہے، آپ کا مستقبل اس قوم سے جڑا ہے، آپ کا مستقبل اساتذہ سے جڑا ہے۔ تو میں آپ کو یہی ایک نصیحت کروں گا کہ آپ نے زندگی کے میدان کے اندر اگر ترقی کرنی ہے تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اساتذہ، اپنے والدین، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، منزل آپ کے قدموں میں ہوگی۔ بہت بڑے شاعر راہی کا ایک شعر ہے کہ منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ عزیز طلبہ، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو اعلیٰ بنائیں، اپنے رویوں کو بہتر بنائیں، نماز پڑھیں، بڑوں کا ادب کریں۔ تعلیم آپ کو دی جا رہی ہے، تربیت آپ کی جا رہی ہے، اور آج اس سٹیج کے اوپر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رحیم یار خان کے اس سٹیج کے اوپر جمعۃ المبارک کے دن کو یہ مبارکباد آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھنا آخری دم تک نہ بھولیں۔ آپ دیکھیں درود پاک کا نذرانہ پڑھتے جائیں گے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اور دوسری بات، ادارے کی پہچان آپ سے ہے، ادارے کی زینت آپ سے ہے، ادارے سے وابستہ تمام تر چیزیں آپ سے ہیں۔ یہاں ادارہ اعضاء کے پرنسپل کا جو ویژن ہے وہ آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ ادارہ اعضاء پرنسپل محترم جناب انجینئر حبیب احمد سیال فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں مستقبل قریب میں کہ میرے ادارے کا جو طالب علم ہے وہ پنجاب کی ٹاپ آف دی لسٹ پوزیشنز میں آنا چاہیے۔ میرے ادارے کے طالب علم کا جو کریکٹر ہے وہ ایک مثالی کردار ہونا چاہیے، ایسے نرم گفتگو کرنے والے ہوں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر نبی مسجد نبوی کے اندر ہمیں سکھایا۔ ادارہ اعضاء کے پرنسپل صاحب کا یہ ویژن ہے
کہ آپ سب مل کر ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ان کا یہ ویژن ہے کہ آپ یہاں پر 3 سال کے لیے اگر آتے ہیں تو 3 سال کے بعد جب آپ یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد کسی عملی میدان میں آپ جائیں تو وہاں پر محسوس ہو کہ یہ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کا ایک اچھا انسان اور ایک مثالی طالب علم رہا ہے۔ یہ ویژن ہے میرے محترم جناب انجینئر حبیب احمد سیال صاحب، ادارہ اعظم پرنسپل صاحب کا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا حق بجانب سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اوپر بیٹھی ہوئی اتھارٹیز ہیں، چاہے وہ چیئرپرسن ٹیپٹا رانا علی سلمان صدیق صاحب ہوں، چاہے وہ چیف آپریٹنگ آفیسر اختر عباس بھروانہ صاحب ہوں، یا زونل مینیجر ساؤتھ انجینئر قاضی محمد اسد خان صاحب ہوں، ان کا ویژن بھی بہت بڑا ویژن ہے۔ 2023 تک ہم نے پورے پاکستان کے اندر ایک انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، اور وہ انقلابی تبدیلیاں کب ہوں گی؟ جب ادارے کے طلبہ اپنی توجہ، اپنی محنت، اپنی لگن، اپنے شوق کے ساتھ تعلیمی میدان میں اور پریکٹیکل میدان کے اندر آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ ویژن ہے میری تمام اتھارٹیز کا۔ عزیز طلبہ، قصہ مختصر، اس سے پہلے کہ میں محترم جناب ادارہ اعظم پرنسپل کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گا، ایک بات صرف کہوں گا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ادارہ اعظم پرنسپل انجینئر حبیب احمد